بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بات ان کی چلی آ رہی تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، تو آگے سے وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تب آئیں گے آپ کی مجلس میں اگر آپ انہیں ہٹا دیں یہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے وقت کو ان لوگوں کے ساتھ سپینڈ کریں جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی توجہ چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور خیر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، جن کے طرز عمل ایسا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن کا معاملہ پھر حد سے گزر گیا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے ہیں تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ہوگا۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو وہاں پر اگر کسی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں، وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے تو نہیں لگا ہوا، کسی معاملے میں حد سے تجاوز تو نہیں کر جاتا۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر دھیان نہیں دینا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جو چاہے پس وہ ایمان لے آئے۔ آپ نے حق پیش کر دیا، اب انہوں نے آگے سے مختلف قسم کے مطالبات پیش کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے حق بات پہنچانی تھی، آپ نے پہنچا دی۔ اگر وہ ایمان لائیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، اگر وہ کفر کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ جو چاہے کفر کر دے، انکار کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کفر کرنا کفر کرو۔ یہ قرآن کے سٹائل سے، انداز سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب کیا ہے۔ لفظی مطلب اگر بالکل اس ٹکڑے کو نکال لیں گے تو اس کا تو یہ ہوگا نہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے، دل چاہتا ہے ایمان لے آؤ، دل چاہتا ہو کفر کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، دنیا میں ٹیمپرری اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ جو پھر کفر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی بھگتے گا، جو آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور اس کو نا جب وہ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اپیرنٹلی یہ ہو جاتا ہے فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کیونکہ یہ نون غنہ ہوتا ہے اور یہ واو کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس کو بھی اپنے قرآن میں چیک کر لیجئے گا، موسٹ پروبلی یہاں پر ایک صد لگی ہوئی ہوگی۔ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے کفر کر دے۔ یہ جو شاہد صاحب نے اس کا رول پوچھا ہے، اس کو ہم آسانی کے لیے ہم نے نا اس کا ایک یہ بنایا ہوا ہے، الفاظ کو ملا کر یرملون کا قاعدہ۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تنوین پر یا نون پر ختم ہو رہی ہو، اور ایک ہی بات ہے، تنوین پر ختم ہونا یا نون پر ختم ہونا ایک ہی بات ہے، تو اس کے آگے اگر یہ رے میم لام واو نون میں سے کچھ بھی آتا ہے تو اس کے اوپر ادغام کیا جاتا ہے، یعنی وہ آواز بیچ میں جڑ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر لفظ ہے زیدن، زیدن کو اگر آپ
کھول کے لکھیں گے تو یہ تو لکھنے کا طریقہ ہے نا، آپ زیدن کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر زیدن کے بعد مثلا لام آ گیا تو پھر وہ ہو جاتا ہے پڑھنے کے اندر زیدل، اور اگر اس کے بعد مثلا واو آ گیا تو پھر وہ پڑھنے کے اندر ہو جاتا ہے زیدوں، زئی اب زیدوں، یعنی اگر پڑھیں گے تو یوں ہوگا، یہ نون گنہ میں نون کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو مجھے دیکھ کے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بھی وہی ہے، فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ نون کی آواز نون غنہ میں کنورٹ ہو جائے گی جب آگے واو آئے گا۔ آگے نون آئے گا تو پھر تو وہ ویسے ہی اکٹھی ہو جائے گی، اور اگر میم یا لام آئے گا تو، یا رے آئے گا تو پھر وہ زبر کے ساتھ جڑ جاتی ہے، نون کی آواز تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تجوید میں ہم نے سیکھا ہی ہوتا ہے، لیکن جو عربی قرآن ہے ان میں کیونکہ شد نہیں لگی ہوتی تو اس لیے غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے یا تیار کر رکھا ہے، ڈپینڈنگ آن آگے کیا آ رہا ہے، آگے کیونکہ نار آ رہا ہے، نار مؤنث سمائی ہے، اور اس لیے اس کا آگے جو استعمال ہوا ہے صیغہ وہ مؤنث کیا ہے، ہم نے جب ترجمہ کرنا ہے انا اعتدنا تو ہم نے دیکھنا ہے ہماری زبان میں نار جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہماری زبان میں مذکر مؤنث کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یا اگر رول ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ میز جو ہے عام طور پہ ہم اسے مذکر پڑھ لیتے ہیں، کرسی کو مؤنث پڑھتے ہیں، کتاب کو مؤنث پڑھتے ہیں، تو قلم کو مذکر پڑھتے ہیں، چمچ کو اگر ہم مذکر پڑھتے ہیں تو دیگچی کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بس ہمیں تو آتا ہے۔ تو آگ ہے اس کا ترجمہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ مؤنث ہے، تو ہم کریں گے بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اتودا یا اتودو کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ باب افعال ہے، اعتدا یعتدو، اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا۔ تو ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، لام حرف جر ہے اس لیے ظالمون ظالمین میں کنورٹ ہو گیا۔ نارن، آگ، احاطہ بہم، اس نے گھیرا ہوگا ان کو۔ کس نے گھیرا ہوگا؟ اب یہ گھیرا نار نہیں ہے، کیونکہ اگر نار ہوتا اور فائل کے بعد فعل آئے تو وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا، پھر احاطت ہوتا، یہاں آیا احاطہ، اس کا مطلب ہے کہ نار تو اس کا فائل نہیں ہے، فائل آگے آ رہا ہے سورادقھا۔ سورادق اب کیونکہ بعد میں آ گیا ہے تو اس کے لیے جب پہلے فعل آتا ہے تو وہ واحد جمع دونوں آ سکتے ہیں۔ سرادق جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے دیواریں، کناتیں۔ عام طور پہ جیسے ہم تمبو کناتیں لگاتے ہیں تو چاروں طرف جو دیواریں سی ہوتی ہیں انہیں سرادق کہا جاتا ہے۔ سرادقها، اس کی دیواریں، اس کی کناتیں، یعنی آگ ہے اور وہ آگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج کی سینس میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جہنم ان کا مقدر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس آگ نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن وہ آگ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، یہ اس کی ایک منظر کشی ہے۔ قرآن شریف میں بدل بدل کر مختلف انداز سے بات ریپیٹ کی جاتی ہے، کبھی کس انداز میں جہنم کا ذکر آئے گا یا جنت کا ذکر آئے گا، کبھی کسی اور انداز سے آئے گا، اور وہ تصویر کشی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سامنے ایک منظر کریٹ کر دیتی ہے، اور اس کو بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، اس کو ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سمجھ کر پڑھے۔ اگر سمجھے بغیر صرف عربی پڑھتے رہیں گے تو اس سے ثواب تو مل جائے گا، برکت تو ہو جائے گی، لیکن جو قرآن جس رہنمائی، ہدایت، نصیحت کے لیے آیا ہے وہ نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی کناتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، غاثہ یا غوثو کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ویسے یہ غیث جو ہے یہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ انسان کو خاص طور سے اگر اس زمانے کو مد نظر رکھیں
جب عربی زبان ڈیولپ ہوئی ہوگی یا اللہ عالم آسمان سے اتری ہوگی، تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی، جیسے مثلاً اگر آپ تھر میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سب سے اہم چیز ان کی زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کر وہ بارش ہے۔ تو پھر جو چیز چاہیے ہوتی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی تھی، بنیادی طور پر بارش ہوتی تھی، اس لیے یہ الفاظ آپس میں پھر لنک ہوتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو غاصہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا۔ الف سین تے سے عام طور پر چاہنے کا مفہوم آتا ہے۔ تو اگر وہ مدد چاہیں گے، فریاد کریں گے، اور کیونکہ غائث بارش کو کہتے ہیں، تو اس فریاد میں پانی عام طور پہ شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے جیسے اردو میں بھی استغاثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک وکیل صفائی ہوتا ہے اور ایک وکیل استغاثہ ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ وہ ہوتا ہے جس نے حکومت سے مدد چاہیے ہوتی ہے کسی مجرم کے خلاف، اور پھر وکیل صفائی بتاتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے، یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی صفائی پیش کرتا ہے۔ تو اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، یغاسو، تو یغاسو جو ہے یہ پیسو وائس ہے، یغوسو اس نے مدد کی، یغاسو وہ مدد کیا گیا، یغاسو وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اب یہ جواب ہے اس کا، یعنی اصل میں یہ یغاسونا تھا، جواب شرط ہونے کی وجہ سے نون ختم ہوگی۔ تو اگر وہ مدد چاہیں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی بیمائن، پانی سے، ان کو دیا جائے گا پانی، کل مہلی، جو مہل جیسا ہوگا، جو پگھلی ہوئی دھات جیسا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا چہروں کو۔ شوا یشفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھوننا۔ جب آگ لگنے سے انسان زخم ہو جاتے ہیں اور ابھی موت واقع نہیں ہوتی، تو وہ جو کھال ہوتی ہے نا، اس کو شون کہتے ہیں۔ تو وہ چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ چہرے اس کی وجہ سے بھون جائیں گے، تو جو اندر جائے گا انتڑیوں کے اندر، معدے کے اندر، تو اس کا کیا حال کرے گا، یہ آدمی امیجن کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو معاملات میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے دل سے صحیح معنی میں ایمان نہیں لاتے۔ زبان سے تو دعویٰ کر سکتے ہیں، یا زبان سے انکار کر دیتے ہیں، یا زبان سے دعویٰ کرنے کے باوجود عملاً انکار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ پر، رسول پر ایمان لاتا ہو اور ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہو، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ ایمان کا ڈھکوسلا ہے، یا اپنے آپ کو ایمان کا دھوکہ ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے۔ کسی کی باتیں نہیں مانتے تو اس کو کیا مانا پھر آپ نے؟ یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کے آپ کو آ کر کہ یہ میری ماں ہے، تو آپ کہیں گے اچھا جی یہ ماں ہے، اس کے بعد ماں کچھ کہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، اور بیٹے کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، ماں کہ مجھے دوائی لا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کہیں چھاؤں میں لے جاؤ، بیٹے کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہم دیکھ کے ویسے ہی پہچان جائیں گے۔ تو آدمی کو اپنے عمل کا خود معلوم ہے، ہم نے کسی کو دیکھ کے نہیں بتانا کہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، تو میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو میں ملاوٹ سے باز آنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا دھوکا ہے جو انسان نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس اب ہم نے وہاں جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہ دے، ان کی طرف دیکھنے کی، دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قیامت برپا ہونی ہے جس کے اندر جب پیاس لگے گی تو ایسا پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھی جھلس دے گا، بھون دے گا۔ بئس شراب، کیا ہی برا ہے مشروب، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری ہے
سہارے کی جگہ، یہ ہم نے رفقا اور مرافق پیچھے پڑا تھا، کونی کو بھی کہتے ہیں، یعنی ٹھکانہ، رہنے کی جگہ جہاں ٹیک لگائی جاتی ہے اس کو مرتفق کہتے ہیں۔ تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا پینا ہے جو چہروں کو بھون دے گا۔ یہ دن آنا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تصویر کھینچی گئی ہے، مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی افسانہ ہمیں بیان کیا اور ہم سن کے پڑھ گئے کہ اچھا جی بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو واقعہ ہونی ہے، اور یہ واقعہ مشرکین مکہ پہ ہونی ہے، جی بالکل ضرور ہونی ہے، لیکن وہ تو دنیا سے گزر گئے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو اپنے اعمال کا جواب دیں گے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے تو وہ ہے نا جو تم کما رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ سوال ہی نہیں ہونا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور اس کے جواب میں اب ان کو جہنم کا کون سا ٹھکانہ ملے گا، اور تم سے سوال نہیں ہونا کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اب جنت میں کون سے عمدہ درجے ملیں گے۔ تم سے اصل سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہارے اعمال کیا ہے، تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، یہ سوال ہونا ہے۔ اس کے اوپر سوچیں، تو اگر اس پر سوچیں تو اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اللہ نہ کرے یہ انجام ہمارا ہوگا۔ یہ قرآن کا مقصد ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر توبہ کریں، آگے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً اس سے پلٹیں، واپس لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہے مقصد قرآن کا۔ قرآن کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اس کا مقصد مردے بخشوانا بھی نہیں ہے، اس کا مقصد دلہا دلہن کی شادی کر کے ان کو نیچے سے گزارنا بھی نہیں ہے، اس کا مقصد گھر میں طاق میں رکھ کے برکت حاصل کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے سنڈری بینیفٹ تو ہو سکتے ہیں، دلہا دلہن کی شادی پہ تو خیر گزارنا تو ویسے ہی ایک بدعت سی ہے، لیکن کسی کو آپ نے قرآن پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ اس کا ثواب اس کو دے دے تو ایک سنڈری بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں قرآن رکھا ہے تو اس کی ایک برکت موجود ہے، یہ تو ایک سنڈی بینیفٹ ہے۔ اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو تب بھی ماحول پاکیزہ ہو جاتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بینیفٹ ہے۔ اچھی تجوید کے ساتھ اچھی قرأت کرتے ہیں، اس کا بہت اجر بھی ہے بہت، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بندہ پڑھ لے، اس کو سمجھ لے اور بعد آ جائے، یہ اصل مقصد ہے، اس کے اوپر فوکس کریں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ جس کی کناتیں انہیں گھیرے میں لے لیں گی، اور وہ فریاد کریں گے پانی کے لیے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ قرآن کا عام طور پر سٹائل یہ ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے، برے کام کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، تو ساتھ ایک امید کا، ترغیب کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے اور بس نہیں وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، نیکیوں والے کام کیے، ٹھیک ٹھیک کام کیے جیسے کرنا ضروری تھے۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اکیلے ہماری طرح زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی بات نہیں ہوگی، آگے عامل الصالحات کی شرط لگی ہوئی ہے، اور آپ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی دیکھیں، شاید ایک آدھ مقام پہ یہ لفظ ساتھ نہیں لکھا ہوگا، وہاں انڈرسٹوڈ ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ ساتھ ہی لکھ دیا ہے، تاکہ کسی کے اندر دور دور تک غلط فہمی باقی نہ رہے کہ عمل صالح کے بغیر اکیلا ایمان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن کیونکہ لوگ قرآن سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ غلط فہمی کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس غلط فہمی میں ہی رہنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی۔ جیسے
آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہاں پہ دریاؤں کے پاس، دریائے راوی پہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے لوگ وہ گوشت پھینک رہے ہوتے ہیں، چیل گوشت انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا کہ یہ کوئی صدقہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، چیلوں کو صدقے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لاہور میں چیلوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور خاص طور سے جو ایئرپورٹ ہے اس کے اندر یہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا چڑیا کبے کی طرح تو ہے نہیں، اونچی پرواز کرتا ہے، تو ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اور حکومت وقت فوقتاً لوگوں کو یہ کہتی رہتی ہے یہ کام مت کریں، یہ کام مت کریں، چیل گوشت کو ڈسکریج کرتی ہے، لیکن لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے تو ہم نے نہیں سیکھنا۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے، اس کو مختلف ناموں سے آپ سائیکولوجیکل پرابلم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مگر انرشیا کہہ لے، پروکریسٹینیشن کہہ لے، کہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ قرآن شریف اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو آخری نبی کی امت سے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن نبی و آخری زمان کی امت سے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگنی بجائے رسول سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن بچا لینا۔ کہ رسول قیامت والے دن بچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، بچانے کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے، صاف صاف واضح طور پر پیغام پہنچا دیا ہے، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیغام پہنچایا ہے جیسے پیغام پہنچانے کا حق ہے۔ تو آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی کتاب دنیا میں لوگوں تک محفوظ کر کے بھیج دی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور آپ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو زندہ معجزہ بنا کر لوگوں تک پہنچایا، اور اپنے عمل سے ایک زندہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جو اس وقت کے لوگوں نے آبزرو کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے سیرت میں سنت حدیث کے ذریعے ہمیں وہ آبزرویشن پہنچا دی۔ قرآن ان اٹ سیلف بھی ایک کتاب کے طور پہ بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر دی کہ انسان اس کتاب کی روشنی میں زندگی گزار سکتا ہے، اور ایسی گزارنی چاہیے، اور اس میں جہاں انسان کو کوئی سوال جواب پیدا ہو سکتا تو اس کی تفصیل بھی فرما دی جو ہمارے پاس آ گئی۔ اس میں کوئی معمولی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہمیں پہنچا دیا، یہی ہے قیامت کے دن آگ سے بچانے کا حضور کا کام۔ آپ نے اپنا کام سر انجام کر دیا، اب وہاں جا کر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قرآن شریف بار 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 بتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو حضور کے خاندان کے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی زندگی کے گزارے، اور ان سے محبت تھی حضور کو، ان کو بھی حضور نے فرما دیا کہ ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، تو قیامت والے دن کچھ پاؤ گے۔ کہ اپنی بیٹی تک کو یہ کہہ دیا کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر قیامت کے روز کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہم غلط امیدیں لگا کر بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، خواب و خیال میں کی دنیا میں رہیں گے، تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ حق آیا ہے، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے انکار کر دے۔ اور ایمان کیا ہے یہ اللہ نے بتا دیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں نے کتاب دی گئی ہے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے ایمان نہیں رکھتے، وہ کفر کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ہے، تلاوت کا مطلب ہی یہ ہے پیچھے آنا۔ آپ نے قرآن پڑھا، اس کا مفہوم اس کے پیچھے آیا، اس کے اوپر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اس کے پیچھے آیا، یہ تلاوت کا حق ہے۔ غور کر کے، سمجھ کے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے جو ڈیمانڈ آپ سے وہ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح ابزارب کریں اور اس پر عمل کریں، یہی تلاوت کا حق ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے
اجر من اس کا جو احسن عملا، جو احسن ہوگا عمل کے لحاظ سے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے یہاں، لیکن یہ افعل التفضیل نہیں ہے، یہ ہے فعل. فعل ہے ماضی، یعنی حسونہ ہو گیا، وہ خوبصورت ہوا. اور اس سے باب افعال مانا احسنہ، اس نے خوبصورت کیا. جس نے خوبصورت کیا اپنے اعمال کو، اچھے صالح کام کیے اور خوبصورت طریقے سے کیے. جو کام بھی کر رہا ہے اپنے رب کو، رب کی ملاقات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میرے رب کو یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گا یا نہیں لگے گا. تو جس نے اپنے اعمال کو خوبصورت کیا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر عطا فرمائے گا. وہ اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ضائع نہیں کریں گے خوبصورت عمل کرنے والوں کے اجر کو. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہیں باغات، جنتیں، عدن ہمیشگی کے، جو ہمیشہ ہوں گے. ان باغات کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، ان کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے. وہ ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب یہ سونے کے کنگن کیسے ہوں گے، ان کی تفصیل کیا ہوگی، یہ ہم نہیں معلوم. یہ تو ایک متشابہ چیز ہے. جنت کی جو نعمتیں ہیں یا جہنم کے جو عذاب ہیں، ان کی اصل حقیقت صرف اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیلیں، تشبیہات اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو اپنی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کے تحت سمجھ سکیں. اس میں پھر جو اہل عرب کی معلومات ہیں اور ان کا ذوق ہے، اس کے لحاظ سے تشبیہات اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. اور ان میں مثلا یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے، جن کا مقام اور مرتبہ ہوتا تھا، تو ان کی عزتوں اور تکریم میں یہ چیز مثلا شامل تھی کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے. تو قیامت والے دن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں پہ مردوں کو تو منع ہے سونا، عورتیں خیر یہاں پر بھی پہن سکتی ہیں، مگر وہاں پہنائے جائیں گے. خود بھی نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے. جیسے کسی کو دلہن کو تیار کرتے ہیں اور اس کو لاگے زیور پہناتے ہیں، کیونکہ اس دن دلہن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دولہے کے سر پہ لا کے کلا رکھتے ہیں، اسی شیروانی کے بٹن بند کرتے ہیں، ان کو ایک امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے سب ان کا. تو وہاں پر عزت اور تکریم کا یہ لیول ہوگا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے سبز لباس. اب سبز جنت کا لباس ہوگا یا رنگ ہوگا؟ جنت ویسے ہی باغات ہوتے ہیں تو شاید اس لیے ہوگا، یا جو بھی وجہ ہوگی. من سندس و استبرق، سندس کے اور استبرق کے یہ کپڑے ہیں. اگین ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن باریک ریشم کے لیے، ملائم ریشم کے لیے یہ کپڑے اس دنیا میں ہوتے ہیں. اس طرح کے ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عمدہ ریشم کے لباس ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں یعنی ان جنتوں میں، علی الارائک، ارائک پر. ارائک جو ہے یہ اریکہ کی جمع ہے. اریکہ سے مراد وہ شاندار تخت ہوتا ہے جس پر پردے لگے ہوتے ہیں، مسہری جیسے بنی ہوتی ہے. تو یہ ایک راحت، سکون، بے فکری کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئین فیها علی الارائک. ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے. اور ایکچولی یہ اولئک لہم سے مراد ہے انہی کے لیے ہوں گے، اوروں کے لیے نہیں ہوں گے، جو ایمان بھی لائیں گے اور عمل صالح بھی کریں گے.
تو انہی کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ پہنائے جائیں گے وہاں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز پوشاک سندس اور استبرق کی، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے، صلہ ہے، ثواب کا مطلب بدلہ، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بدلہ عطا فرمایا۔ وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب، یہ حسنت وہی ہے، وہ خوبصورت ہوا، کیا ہی خوبصورت ہوا یعنی کہ اتنا ہی خوبصورت ہے مرتفقہ ان کا ٹھکانہ۔ تو جیسے جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اسی طرح جنت کی زندگی کی ایک جھلک پیش کی ہے، تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو، تاکہ وہ برے اعمال سے تو بچیں ہی، نیک اعمال میں مزید سرگرم ہو، تاکہ وہ توجہ دیں کہ جب نفس کسی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی فانی اور حقیر نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آئے، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے، اس کو اپنا خدا نہ بنائے، اس سے رک جائے، تو پھر اس کے لیے آخرت کی لازوال اور عظیم نعمتیں ہیں، ادھر انسان توجہ کرے۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا ذکر بار بار آتا ہے کہ انسان میں خوف بھی پیدا ہو اور انسان میں امید بھی پیدا ہو۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی خوب سرا ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور بیان کریں ان کے لیے مثال، ان کو تمثیل سنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا ہے، یعنی یہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپیرنٹلی یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کے اندر بڑے لیسنز ہیں، ان کو غور کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا رجلینی، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ہم نے بنایا ان میں سے ایک کے لیے، کیا بنایا وہ آگے آ رہا ہے، جنتینی من اعناب، دو باغ انگوروں کے، انب کی جمع آناب، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگوروں کے دو باغ بنائی، اللہ نے عطا کیے، اس کے اوپر محنت اس نے جو بھی کی ہوگی، کھیتی باڑی کی ہوگی، جو بھی باغ بنانے کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے اس نے کی ہوگی، لیکن عطا اللہ نے کی ہے، تو اللہ نے اس کو دیے رکھے، دو باغ اس کو بنائے۔ یہ جو بھی نعمتیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر الفاظ اللہ تعالیٰ نے جعلنا کے استعمال کیے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں پر شروع میں یہ بات آ جاتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ ذاتی پیسے نہیں ہوتے، اس کے اوپر ہمارا مکمل کامل اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں مرضی خرچ کر دیں، اڑا دیں، شادی بیاہ کی رسموں میں ضائع کر دیں، ویسے ہی ضائع کر دیں، لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور ہم پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں جب خرچ کرنا ہے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ وہ جو اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نا کہ دیتے جو دیتا ہے، کون سا پلے سے دیا ہے، تو اللہ نے عطا فرمائی اس کو دو جنتیں، اس کو عطا فرمائے دو باغ انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا، حفا یا حفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، یعنی روٹ ہے اس کا ہے، پے اور فے، اور اب جب یہ فلو میں آئے گا تو اس کا ماضی بن جائے گا حفا، اس نے گھیرا۔ جب نون الف نا کے ساتھ وہ بنائیں گے ذرا بنا کے وزن پر، تو پھر حفنا مشکل ہو جاتا ہے ایکچولی، تو یہ وہ واپس وہی آ جائے گا حففنا۔ تو ہم نے گھیرا ہما، ان دونوں کو ہم نے گھیرا ڈالا ان کے گرد، جیسے یہاں اوپر جعلنا آیا اسی طرح ان کے گرد گھیرا ڈالا، یعنی ان کے لیے بھی اللہ نے عطا کیا، کیا عطا کیا، بنخل، کھجوروں کے ساتھ،
یعنی دو انگوروں کے دو باغ بنائے اور انہیں کھجوروں کی قطار سے گھیرا، باغوں کے ارد گرد کھجور لگے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور بنائی ان کے درمیان میں کھیتیاں، یا ایک کھیتی، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں ویسے یہاں، کہ کھیتی کے پورشن رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تکمیل نعمت کی ایک تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انگوروں کے باغ دیے، انگور مہنگا ترین پھل ہے آج بھی ہے، اس انگوروں کے باغ کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت تھے، اور کھجوروں کے درخت ہیں وہ پھل بھی دیتے ہیں، باغ کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور آفتوں سے بچاتے بھی ہیں۔ گرم ہوا چلے، ٹھنڈی ہوا چلے تو وہ انگور کا جو فصل ہوتی ہے یا پودا ہوتا ہے وہ تو نازک ہوتا ہے، اس کا پھل بھی نازک ہوتا ہے، تو سائڈوں پہ اگر کھجور کے درخت لگے ہوں گے تو تیز ہوا وغیرہ سے بھی اسے بچائیں گے۔ اوپر سے بیچ میں بھی پورشن ہے اور اس کے اندر بھی مختلف قسم کی فصلیں اور کھیتیاں ہیں، جن میں موسم کے لحاظ سے کوئی بھی چیز کاشت ہوگی، سبزیاں بھی ہوں گی، اناج بھی ہوں گے۔ یعنی یہ شخص انتہائی امیر کبیر تھا، اس کے پاس زرعی پیداوار کے وسیع ذرائع موجود تھے، اور باغات بھی اس کے بڑے عمدہ تھے، اور پھر مختلف قسم کے پھل انگوروں کے علاوہ بھی اور اناج اور سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی، یعنی اس کی خوشحالی دولت مندی کی ایک تصویر کشی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور مثال بیان کیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے انگوروں کے، اور ان کو گھیرا کھجوروں کی قطار سے، اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔ کلتا الجنتین، کلتا ایسے ہی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے، قلعہ ہما فی النار، سب نے حدیث سنی ہوگی، تو کلتا جو ہے یہ مؤنث کے لیے، تو جنت کیونکہ مؤنث ہوتی ہے گولتے آتی ہے اس کے آخر میں، تو یہ کلتا آ گیا۔ دونوں باغات آتت لاتے تھے اکو لہا، اچھا دونوں باغات لاتے تھے، یہ ہم کر رہے ہیں اردو میں بامحاورہ ترجمہ۔ ویسے عربی کے اندر جو کلتا ہے اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ہر ایک، اس وجہ سے جو فعل آیا ہے وہ واحد آیا ہے، کیونکہ یہ فعل فائل سے پہلے نہیں آیا، بعد میں آیا ہے، تو بعد میں جب فعل آتا ہے تو وہ فائل کو میچ کرتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ایکچولی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے کلتا کے ساتھ۔ تو دونوں باغوں میں سے ہر ایک لایا، اب ہم ورا ترجمہ کریں گے کہ دونوں باغ لائے، اکولہا اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور انہوں نے کوئی کمی نہیں، یہاں بھی تظلیمان نہیں آیا، تظلم یہاں بھی ہما نہیں آیا، اور انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، حق تلفی کر دینا، کمی کرنا، تو انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، من ہو اس میں سے، یعنی پھل میں سے، اب ہو آ گیا، کلتا تو منس تھا، اس کے لیے ہا کا صیغہ آیا، تو انہوں نے پورا پورا پھل لائے، اس میں ذرا برابر کمی نہیں کی، شیئن کچھ بھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باغوں کی خوبی تھی کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا پھل دیتے تھے، اور انہوں نے اس دفعہ بھی پھل دیا۔ اور اکل سے مراد ہے ہر قسم کی پیداوار، اب کیونکہ پیچھے ذکر آ گیا کہ وہاں بہت قسم کی اس نے زراعت بھی کی ہوئی تھی، تو وافر مقدار میں اعلیٰ معیار کی فصل تھی، اس کا معیار بہت عمدہ تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ وہ فجرنا، اور ہم نے، ویسے فجرنا کا مطلب ہے پھاڑ دینا، آگے نہر آ رہا ہے، یعنی ہم نے دوڑا دی نہر خلالہما، ان دونوں کے درمیان، تو ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی جاری تھی، ظاہر ہے پانی ہی ہے جس سے جو کوئی فصل ہے یا درخت ہیں، پودے ہیں، سبزیاں ہیں جو زندہ رہتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، تو ان باغوں کو نہ صرف بارش کا پانی میسر تھا بلکہ ان کے درمیان ایک نہر بھی بہتی تھی، تو ایک سیراب کرنے کا مستقل اور قابل اعتماد ذریعہ تھا، اور obviously خوبصورتی تو اس سے جو پیدا ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ اگر لے جائے تو وہاں پہ بھی نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب مادی اسباب فراہم کر دیے جو بہترین زرعی پیداوار کے لیے ضروری ہیں۔
ہر لحاظ سے مکمل تھے، پھلدار درخت، حفاظتی باڑ، درمیان میں فصلیں، بھرپور پیداوار، آبپاشی کا بہترین نظام۔ یہ ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ پکچر آ جائے کہ وہ بندہ کو کیسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، اور ان نعمتوں کے اوپر پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ تلک الجنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، دونوں ہی باغ اپنا پھل بھرپور طریقے سے لائے اور اس میں ذرا کمی نہیں کی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بھی دوڑا دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے ہوا پھل، یعنی پھلوں کا موسم آ گیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جس سے محاورہ کا لفظ بھی ہوتا ہے، ویسے یہ خے واو اور رے سے ہے۔ ہارا یہورو اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، اس سے پھر جو باب مفاعلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو گھمانا، مفاعلہ یا محاورہ اس کا بنے گا مصدر۔ تو اردو میں محاورہ ہم پروورب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، اور گھما گھما کے بات کرنا، بحث کرنا۔ تو اس نے بحث کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، مطلب یہ کہ ایسے ہی ایک دم بات نہیں ہوئی، ایک ڈسکشن ہو رہی تھی۔ وہ اب ڈسکشن یا انڈرسٹوڈ ہے، اپیرنٹلی ڈسکشن یہ ہو رہی ہوگی کہ اس نے کہا ہوگا، کوئی تبلیغ کی ہوگی، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کی اچھی بات پر توجہ دینے کے بجائے ان کے کپڑوں کے اوپر کو اعتراض کر دیتے ہیں، کسی اور چیز پہ، مطلب ہم کو اور ہی بات شروع کر دیتے ہیں۔ یا جب بھی کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر پھر ذرا تھوڑا سا حد سے نکل کر بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس سے بحث کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے کہا انا اکثر من کا مال ہوں، میں زیادہ ہوں تجھ سے، کس چیز میں زیادہ ہوں؟ مالن، مال کے لحاظ سے، یہ تمییز اس کو ہم کہتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتا ہے۔ تو میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے، وَأَعَزُّ، اور زیادہ عزت والا ہوں۔ عزا یا عزو کا مطلب ہوتا ہے کسی پر غالب آ جانے سے، عزیز کا لفظ ہے۔ اور زیادہ عزت والا ہوں نفرن، نفری کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے۔ نفری کا مطلب ہوتا ہے افرادی قوت، اولاد، خاندان، نوکر چاکر، کمپنی، حمایتی، جو بھی ایک سٹیٹس انسان کا ہوتا ہے۔ تو نہ صرف میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس افرادی طاقت بھی تجھ سے زیادہ ہے، میں ہر لحاظ سے تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے معزز ہوں یا معزز ہوں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ کیا ظلم ڈھا رہا تھا؟ جو پیچھے ذکر ہو گیا کہ اس کے اندر ایک تکبر تھا، اپنی دولت و ثروت کے اوپر غرور تھا، تو اکڑتا ہوا وہ باغ میں داخل ہوا۔ یہ اس الفاظ سے یہ مندر کشی ہو رہی ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ وہ پاؤں پٹک کر اور اکڑ کر داخل ہو رہا تھا، نہیں، یہ بتا دیا کو اپنی جان پر ظلم ڈھاتے ہوئے داخل ہو رہا تھا۔ قالا، اس نے کہا، ما اظن، مجھے تو کوئی ایسا گمان نہیں، مجھے کوئی ظن نہیں، کوئی گمان نہیں، میں گمان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیفیت کا اس کا اظہار ہے، اور اس کیفیت میں یہ اس کے الفاظ ہیں۔ ان تبید ہذہ ابدا، بادہ یبیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تباہ برباد ہونا، تو یبیدو وہ تباہ ہوا، تبیدو یہ اب جنت ہے، ایک باغ میں داخل ہوا دونوں میں سے، تو یہ مونس کے لیے تبیدہ آ گیا، اور تبیدو ان کی وجہ سے تبیدہ میں کنورٹ ہو گیا، اس پر نصب آ گئی کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، ابداً کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کا طرز عمل۔ اتنی زبردست اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی، اور جب اس کو دنیاوی شان و شوکت ملی تو اس نے سمجھا کہ یہ دائمی ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، ان پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس نے اس چیز کو اگنور ہی کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، جس ذات نے اسے عطا کی ہے وہ کسی بھی لمحے اسے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اس
کو خیال ہی نہیں رہا، دھیان ہی نہیں رہا کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اس نے اپنی تدبیر کو، اپنی محنت کو، اپنے پیسے کو، وسائل کو، اپنی افرادی قوت کو، اسی کو سب کچھ گمان کر لیا۔ اس نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ نعمت لے نہیں سکتی۔ یہ اس کا ظلم تھا اپنی جان پر۔ یہ بنیادی طور پر کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، یہ ناشکری بھی ہے، اور اپنے وسائل کو، اپنی محنت کو، دنیاوی چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں کچھ سمجھنا، یہ شرک بھی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ ظاہر ہے وہ نیکوکار تبلیغی جو ہوگا وہ اس کو واس کر رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں اس نے یہ کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی قیامت کو نہیں ہونی۔ جب انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، جب دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو، اس کی عارضی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، اللہ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے جتنے لوگ دنیاوی طور پر آگے بڑھتے ہیں ان میں یہ رسک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ خطرہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار ہی کر دیں۔ تو اس شخص نے کر دیا انکار، آگے انکار کے بعد اپنی مزید غلط فہمی کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ عملی رویہ اس کا یہ ہے، اس میں اکڑ ہے، اور اس اکڑ میں وہ اس حد تک نکل گیا کہ یہ قیامت میں ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ قیامت آئے گی تو تب تو بعد میں تباہ ہونا ہے نا، تو وہ تو اس نے کہا اندر کبھی تباہ ہی نہیں ہونا، میرے پاس جو ہمیشہ رہے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں رد کیا گیا، لوٹایا گیا اپنے رب، اگر میں پلٹایا بھی گیا، فرض کرو کہ ایسا ہو ہی گیا اور میں واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا، یعنی اللہ کو مانتا ہے، اپنے رب کو تو وہ مانتا ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر۔ منقلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو ایک حالت سے دوسری کی طرف پھیرنا۔ انقلبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خود ایک حالت یا رخ سے دوسری طرف پھرنا یا پلٹنا، جس سے انقلاب کا لفظ ہوتا ہے۔ تو انقلاب جو برپا کرتا ہے وہ منقلب ہوتا ہے، اور جس کے اوپر برپا کیا جاتا ہے وہ منقلب ہوتا ہے۔ ویسے یہ باب انفعال سے عام طور پر مفعول استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں اب یہ جو مفعول استعمال ہوگا یہ ظرف کے معنوں میں ہے، منقلباً پلٹنے کی جگہ، تو یعنی ٹھکانہ، تو میں ضرور بالضرور اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا، اس سے بہتر زندگی ہوگی۔ یہ ہے انسان کی غلط فہمی، اور آج بھی یہ لوگوں میں سوچ پائی جاتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنی خوشحالی کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ان سے دنیا میں خوش ہے تبھی اس نے دولت دی ہے، تو پھر یہاں خوش ہے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی خوش ہوگا۔ یہ سراسر دھوکہ اور غلط فہمی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہو اور اس کو نعمت عطا فرمائے، لیکن دنیا دار امتحان ہے، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور نافرمانوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، انہیں خوب نعمتیں عطا کرتا ہے، تو یہ اس کی رضا کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں دونوں آپشن موجود ہیں، اور اکثر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں کو زیادہ ترقی بھی مل جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، اور ان کے لیے جو اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے وہ اس کے پورے پورے مستحق ہو جائے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ اب یہ دال اور تے قریب المخرج ہے، تو یہ پھر دال کی آواز تقریباً ختم ہو جاتی ہے، ردت تو ہو جائے گا۔ اور میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو میں ضرور بالضرور اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا۔ اور یہ ایک اور آیت آئے گی اسی صورت کے اندر کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش رہی اسی کے اندر وہ بھٹکے رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا میں اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ دے بھی دیتا ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے دے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پہلی میں فمن الناس ہے اور آگے میں میرے خیال ہے ومنہم ہے. تو دنیا بھی مانگنی ضروری ہے اور آخرت کو بھی مانگنا ضروری ہے. قال له صاحبہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، وہ مکالمہ کنٹینیوڈ ہے بحث کرتے ہوئے، اس کے ساتھی نے کہا جو دوسرا آدمی تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو نے انکار کر دیا اس کا جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی اس نے سیدھا اس کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جو تم نے جو کچھ ڈائلاگ بولنے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا اور یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ اور وہ فلاں، یہ سب تو نے تو انکار کر دیا. رب کا انکار یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہ اللہ ہے نہیں. اللہ کی صفات کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے. اللہ کے احکامات کا، اللہ کے پیغام کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے. اللہ نے تو یہ بتایا ہے، وعدے کیا ہے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو یہ وعدے کر کے ان کی امتوں تک پہنچایا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا. انسان کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے کہ ایک دن آئے گا، اور اس کا وہ انکار کر دے اور تکبر کرے. اور تکبر کرنے والی ہستی کون ہے؟ خلقک من تراب، اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. مٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ مٹی لگ جائے تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. کمزوری، پستی، حقارت کی علامت ہے. جو مٹی جیسی حقیر چیز سے بنا ہے اسے تکبر اور غرور کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں نوک ملک سوار کر ٹھیک ٹھاک کر کے ایک مرد بنا کر کھڑا کر دیا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. یعنی بنیادی طور پہ اب بظاہر تو اس شخص نے اللہ کی ہستی کا انکار نہیں کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب، اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے. لیکن اس کے ہمسائے نے اسے کہا کہ تو نے کفر کیا ہے. کیونکہ کفر جو ہے صرف اللہ کے ہستی کا انکار نہیں ہے، تکبر، فخر، غرور، آخرت کا انکار، یہ سب کفر بھی ہے، یہ سب شرک بھی ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، اور وہ بحث کر رہا تھا، یعنی بحث کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا تو نے اس ذات کا انکار کر دیا جس نے تخلیق کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. لاکن نہ، لاکن نہ بنیادی طور پر یہ ہے لاکن پلس آنا. کیونکہ اگر اکیلا لاکن نہ ہوتا تو پھر یہ آگے ہو آتا. یہ آگے کیونکہ وہ اپنے بعد میں آنے والے کو انا، انا، لاکنہ یہ نسب دیتے ہیں. جو یہ ہوا جو ہے یہ رفع کی فارم ہے، ضمیر منفصل ہے، پھر یہاں ضمیر متصل آتی ہے اگر یہ اکیلا لاکن نہ ہوتا. تو یہ بیسیکلی ہے لاکن انا، لیکن میں. اب لاکن، لیکن میں، یعنی اب انڈرسٹوڈ، میں کہتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، هو اللہ ربی، وہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اگر انسان اللہ کا اقرار بھی کر لے لیکن رب کسی اور کو مانتا ہے، چاہے وسائل کو مانتا ہے چاہے اپنی محنت کو مانتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے. تو جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، یا با محاورہ یوں بھی کر لیں، لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلتا تو نے یہ کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ کی رضا کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے بغیر. ان ترانی،
اگر تو نے دیکھا، یہ ترنی تھا، تو نے مجھے دیکھا، نون جو ہے یہ نون نے بقایا، ویسے تو ترا ہوتا ہے نا، تو نے دیکھا، ان ترانی اگر تو نے دیکھا، انا اقل من کا، یا اب یہ اپیرنٹلی وہ ہے افعل التفضیل ہے کہ میں کم ہوں تجھ سے، مالوں و ولدا، مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے، اگر میرے پاس اولاد کم ہے تم سے اور مال کم ہے تم سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے یہ دیکھا، تمہیں ایک چیز زیادہ ملی ہوئی ہے، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ سب اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ باغ، اس کی خوبصورتی، اس کی پیداوار، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی، اس کے فضل سے ہے، میری تدبیر یا میری محنت کا اس میں کوئی کمال نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا اسباب کو استعمال کرو، اختیار کرو، محنت کرنے کا حکم دیا، میں نے محنت کی، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو میں نے محنت کی ہے اس کی جو قوت ہے صرف اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، یہ میرا اپنا پرسنل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ جب انسان استعمال کرتا ہے تو انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور اللہ کی مشیت کا اقرار کرتا ہے، اس باغ کو قائم رکھنے، اسے آفتوں سے بچانے، اسے نفع سے، ہر چیز کی حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے، مجھے جو اللہ نے طاقت دی ہے، جو میرے مسائل ہے، جو میری افرادی قوت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر بیکار ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے۔ یہ پورا جملہ جو ہے ایک تصویر پیش کرتا ہے، ایک تصور بناتا ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، اس کی حکمت سے ہے، اس کی مرضی، اس نے ہمیں دے دی، کسی اور کو دے دیتا، ہمیں نہ دیتا، وہ یہ دنیا کی نعمتیں چھوڑے اللہ آنکھیں ہی نہ دیتا، زبان ہی نہ دیتا، ہاتھ ہی نہ دیتا تو کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کو قائم رکھا ہے، تو یہ اللہ کی قوت سے ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کو اچھی چیز دیکھے، اسے پسند آئے، تو وہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے پھر نظر بد سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ احساس، یہ فیلنگ اپنے اندر پیدا کریں، اس کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں۔ اس کو ریمائنڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اس کا ساتھی اسے کہہ رہا ہے کہ تو باغ میں داخل ہو، تمہیں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، تو یہ ہمارے آداب ہیں، یہ مسلمانوں کا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ یہ مزید کہنا ہے کہ اللہ انشاء اللہ، یا ہم جیسے کہتے ہیں انشاء اللہ، تو یہ انشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے آداب ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ان آداب کے اوپر ٹرین کریں اور اپنے بچوں کو بھی چیک کریں۔ بچے تو انگریزوں کی نقل میں واہیات اور بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، مومنوں کا کلچر نہیں ہے، اگر کہیں ٹھوکر لگی ہے تو حسبی اللہ کہنا ہے، ٹھوکر لگے اوپر کوئی واہیات لفظ نہیں استعمال کرنا۔ کوئی اگر بہت اچھی چیز ہے اور آپ واؤ بھی کہنا چاہتے ہیں تو واؤ کے ساتھ ماشاء اللہ ضرور کہیں، چلو واؤ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، الحمد للہ، اچھی چیز دیکھیں، اچھی چیز ملے، اپنی چیز ہو، کسی کی چیز ہو، ماشاء اللہ کہیں، الحمد للہ کہیں، اس کے لیے اچھی دعا کریں، بارک اللہ فی کہیں، اپنے الفاظ کو کنٹرول کریں۔ یہ کانسیپٹ جو اس کے اندر ہے نا، جو انسان کے اعمال ہیں، وہ اعمال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس کی لینگویج پاکیزہ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو اس کے اعمال پھر اس کے بعد وہ بھی بدصورت ہو جاتے ہیں، اور جس کی سوچ پاکیزہ اور خوبصورت نہیں ہے اس کی زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، تو اپنی سوچ کو بھی خوبصورت کریں، اپنی زبان کو بھی خوبصورت کریں، نیچرلی اعمال خود بخود خوبصورت ہوں گے، مزید آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی عمل صالح کرنے کے لیے، لیکن یہ شروع سوچ سے ہوتا ہے، تو یہ بار 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 یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر فوکس کریں، اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تہمینہ صاحبہ نے کہ ان کے بھائی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے،
اور ان کی بیٹی کا کسی اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جی سب لوگ دعا کریں، سب لوگ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، یہ سب جائز خواہشات ہیں پوری فرمائے، ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ مکمل کامل جلد از جلد شفا عطا فرمائے، شفائے کاملہ بھی اور شفائے عاجلہ بھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پرانے رفیق چودھری فاروق صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس ہفتے، تو ان کے لیے بھی سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، چودھری صاحب کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ بہت ہمت والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمت یہ رکھے اور ان کی زوجہ کو جنت الفردوس میں بڑے درجے عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف فرمائے، ان کی کمی کوتاہیوں کو اپنی مغفرت سے ڈھک دے، ان سے درگزر فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کو پانی برف اور اولوں سے دھو کر گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے وہ سفید کپڑے کو مٹی سے پاک کرتا ہے، اور ان کو ان کے گھر والوں سے، ساتھی سے، ان کے گھر سے بہتر گھر والے ساتھی عطا فرمائے، اور ان کو آگ کے عذاب سے بچائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کی مہمان نوازی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گرامر کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ رفع کی جو وجوہات ہیں ان میں فاعل ہے، اور نصب کی جو وجہ ہے وہ مفعول ہے، یہ ہم نے ایک ایک وجہ پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر پڑھ لی ہے کہ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں رفع کی، مبتدا جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو، خبر جو بات کہی جا رہی ہو۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک اور وجہ پڑھیں گے رفع کی، وہ وجہ ہے پیسو وائس کے اندر۔ تو پہلے تو پیسو وائس سمجھ لیں کہ پیسو وائس کیسے ہوگا۔ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، اس پہ اگر ضاد پر پیش لگا دی جائے اور رے پر زیر لگا دی جائے ضربا، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو مار پڑی، یہ پیسیوائز ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں اور اردو میں مجہول بھی کہتے ہیں۔ جو ایکٹیو وائس ہے ہوتے ہیں معروف کہتے ہیں، معروف ہوتا ہے جو جانا پہچانا ہو، جس میں مارنے والا آپ کو پتا ہو، اس نے مارا، جس نے مارا وہ آپ کو معروف ہے۔ مجہول میں جس کو مارا ہوتا ہے وہ ان نون بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نہ جاننا۔ تو زوریبا اس کو مار پڑی، اب کس نے مارا یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے جملے میں بتایا جائے، ہو سکتا ہے نہ بتایا جائے۔ اسی طرح یضربو وہ مارتا ہے، اور یضربو وہ مارا جاتا ہے، یعنی اس کو مار پڑتی ہے۔ تو فائل ایکٹیو وائس میں لازمی ہوتا ہے، لیکن پیسو وائس میں مفعول لازمی ہوتا ہے۔ اگر وہ لفظ نہیں بھی ہوں گے تو صیغے کے اندر موجود ہوگا، اس کو یضربو اس کو مار پڑی، تضربو ہوگا تجھے مار پڑی، تو وہ مفعول لازمی ہوگا۔ یہ جو مفعول ہوتا ہے پیسو وائس کا، یہ رفع میں ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نائب فائل۔ تو پیسو وائس کا مفعول کہہ لیں یا نائب فائل کہہ لیں، یہ بھی رفع میں ہوتا ہے جس طرح ایکٹیو وائس میں فائل رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہ پھر ایک وجہ آج ہمارے پاس اور آ گئی۔ تو ایکٹیو میں ہوگا ضربہ زیدن، رفع میں تو ضربہ زیدن میں بھی زیدن رفع میں ہوگا، اگر یہ یہاں زید کو مار پڑ رہی ہے۔ اگر اس میں مار کھانے والا مثلا خالد ہوتا تو پھر ہوتا ضربہ زیدن خالدن، زید نے خالد کو مارا، اور یہاں پہ آتا ضربہ خالدن، خالد کو مار پڑی۔ تو اب آپ نے بتانا ہے یہ جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ کس میں ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے، یعنی رفع نصب جر میں کس میں ہے اور ان کی ریزن کیا ہے۔ القصاص کو یہ رفع میں ہے۔ رفع میں ہے، بالکل صحیح۔
اور وجہ اس کی یہ ہے فاعل ہے نا. ہاں، اگر یہ فائل ہے تو اس میں فعل کیا ہے؟ یہ اس کو اچھا مار پڑے گی، یہ تو مفعول ہوا نا. نہیں، مفعول یہ ہے۔ فاعل، وہ پیش سے نہیں شروع ہوتا تھا مفعول. مفعول پیش سے نہیں شروع ہوتا، جب پیسو وائز ہوتا ہے تو ورب پیش سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں ورب پہچانے کون سا ہے؟ فعل پہچانے۔ دیکھیں پورا جملہ ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ کتبہ. کتیبہ۔ تو کتیبہ آپ بتائیں کہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے؟ وہ یہ پیسو وائس ہے. پیسو وائس ہے، تو اگر پیسو وائس ہے تو پھر اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ نائب فائل ہے۔ یہ کلیئر ہے سر. فرض کیا گیا، فرض کیا گیا تمہارے اوپر القصاص، قصاص فرض کیا گیا تم پر، قصاص لکھا گیا تم پر، ناٹ فائل ہو گیا. صحیح. نئی فائل ہوگا نا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بتائیں جی، یہ جو اس میں فاعلن لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے جی؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ رفع میں، رفع میں، رفع رفع میں میں. ہے۔ اور کیوں ہے؟ انہی کی وجہ سے. نہیں، انی فائل کی وجہ۔ فائل ہے سر یہ۔ اگر یہ فائل ہے تو اس کا فعل کہاں ہے؟ فاعل تو کروں گا. وہ تو کروں گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا نا۔ جملے کے اندر اگر یہ بطور فائل آیا ہے تو وہ فعل کہاں ہے؟ فائل کا مطلب تو ہے کرنے والا، وہ تو اس لحاظ سے یہ فائل ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو لفظ خود ہی فائل کا ہے۔ بٹ گرامیٹیکلی یہ کیا چیز ہے؟ جملے میں اگر یہ فائل ہے تو یہ کس نائب فعل فائل کا ہے، فائل؟ نائب اگر فائل ہے. نائب فائل ہے تو کس فعل کا نائب فائل ہے؟ تقولن. تقول. تقول انا جو ہے یہ نصب میں. وہ وہ تو ہو گیا نا، اور مت کہو کسی ہاں چیز کے تم کہو. متعلق، تو یہ اس میں فائل ان کیسے آ گیا؟ اس کا فائل ہے تقول انا، یہ تو تم ہے اس میں فائل۔ انا کا ہے، انا کا انی فاعلن، یہ ایک جملہ ہے، کسی جی چیز کے متعلق یہ جملہ مت استعمال کرو۔ کیا جملہ؟ انی فاعلن۔ تو یہ جملے میں انی جو ہے یہ مبتدا ہے، فاعلن جو ہے یہ خبر ہے، تو یہ بہت خبر اچھا ہونے کی ایکسپلین وجہ کیا. سے رفع میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں بتائیں اللہ فائل ہے اللہ، کس فعل کا؟ چا- چا- یشاء، بالکل یشاء، ٹھیک، اگر یشاء اللہ کا. نے چاہا۔ چاہیے کہ چاہے یہ وہ چاہے. تو بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ ہے انشاءاللہ. کہہ سکتے ہیں، جملہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ خود کبھی یہ مت کہیں مگر مزید یہ کہیں، کیا کہیں؟ یشاء اللہ، انشاءاللہ۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے۔ اچھا جی، رب جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے. رب نصب میں ہے۔ رب نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ ذکر کی وجہ سے. ذکر وجہ سے، تو یہ ذکر کا کیا ہے؟ اذکر کا مفعول. مفعول ہے، بالکل ٹھیک، یاد کرو اپنے رب کو۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ۔ یہ بھی قل اللہ، اللہ فاعل ہے، قل او سوری مفعول ہے، اور قل فعل. مفعول ہے تو یہ کیا ہے؟ نصب میں ہے؟ یہ جی سر فعل جی. امر ہے نا سر. رفع میں. فعل امر ہے۔ پہلے امر تو فعل قل امر. ہو گیا۔ ہوں اللہ رفع میں ہے، نصب میں ہے؟ رفع میں ہے۔ یہ رفع میں ہے۔ اگر رفع میں ہے تو پھر ان میں سے کون سی وجوہات ہے؟ جی رفع۔ رفع کی چار وجوہ، عالم چار ہی ہوتی عالم. ہیں ٹوٹل۔ عالم کیا ہے؟ فعل ہے؟ اس جی کا نہیں، لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی علم کہہ دو رکھتا ہے اللہ خوب وہ جانتا کتنی ہے دیر اللہ ٹھہرے. اللہ خوب اچھا، کتنا جانتا ہے، وہ اللہ رہے. زیادہ خوب جانتا ہے۔ جانتا ٹھیک ہے، تو اللہ زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ جانتا تو ہے. تو پہلے کہ یہ جو بتائیے، وہ کتنا عالم جو ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے سر یہ۔ فعل. فعل ہے۔ آل نائب اکبر، فاعل، اکبر کیا ہوتا ہے؟
नाइब फाइल अल्लाह अकबर है बहुत पहले बड़ा। बताएं, बहुत बड़ा है। अकबर फेल होता है या इसम होता है? अफजल ये सिफ्त है। फेल होता है। देखिए, सिफ्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा फेल है या इसम है? इसम है, इसमें तफसील इसको बोलते हैं। इसम तफजील है ना, अफाल तफजील है, इसम जी। तफजील है, तो इसम है। तो जैसे अकबर हुआ जैसे वैसे ही आलम है। आलम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आलम। हम नहीं कहते वल्लाहु आलम। हम्म, तो उसमें आलम जो है ये इसम है या फेल है? इसम। इसम इसम है। तो अगर ये इसम है तो फिर अल्लाह इसका फाइल तो नहीं है ना, इसम का तो फाइल नहीं होता ना, फेल का फाइल होता है। हम्म, बिल्कुल। तो ये फिर क्या चीज है? ये नाइब भी फाइल है। नाइब फाइल जुमला इस्मिया है। कह दीजिए, क्या कहें आप? ये कहें अल्लाह आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है। अल्लाह मुब्तदा, आलम उसकी खबर। अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। जज़ाकल्लाह अल्लाह था खैर जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।